بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اپنے سوشل میڈیا پروگرام سے میں ہوں علی رضا الوی. ناظرین, ہم نے آپ کو کچھ ایسے اچھوتے موضوعات سے بھی ہمیشہ آشنا کرنے کی کوشش کی جو سدا بہار ہیں, جو کئی دہائیوں سے کئی صدیوں سے رائج ہیں, لیکن ان کے پس منظر کا لوگوں کو پتہ نہیں. اسی حوالے سے ہم نے سمی کے حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا, اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا. آج ہم چھلا کے موضوع پہ پروگرام کر رہے ہیں. کہ یہ چھلا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ چھلا خالی یہ والا چھلا ہے جو ہم پہنتے ہیں, انگوٹھی ہے, یا یہ کوئی اور چھلا تھا؟ اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ گانا کیسے آیا اور پھر یہ اس پنجاب کی دھرتی میں خاص طور پر کس طرح یہ رائج ہوا؟ اور اس تاریخی حقائق کے آپ کو پتہ ہے کہ جب اس موضوع پر بات ہوتی ہے تو ہمارے پاس ایک ہی شخصیت ہوتی ہے, اور جن کے اس عہد میں کہتا ہوں ہم جی رہے ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں. اور یہ بھی ایک میرے لیے حیران کن بات تھی کہ وہ خالی شاعر نہیں ہیں, وہ ایک محقق ہیں, وہ تاریخ دان ہیں اور تاریخ کے کافی سارے نشیب و فراز کو جانتے ہیں. تو آج بھی میرے ساتھ وہی شخصیت تشریف فرما ہے, جناب سجاد لاکھا صاحب. لاکھا صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت محبت حضور, میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کسی بھی عام موضوع پہ کوئی کچھ کہنا, کچھ بات کرنا, میرے لیے یہ بڑا عزت افزائی کی بات ہے. لاکھا صاحب, بڑی نوازش. آپ کے پچھلے پروگرام سے انڈیا سمیت دنیا بھر سے, پاکستان اور اردو سننے اور جاننے والوں کی طرف سے بڑا اچھا اس پہ ہمیں فیڈ بیک ملا, اور بلکہ اس میں لوگ ہمارے کامنٹس پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کہاں سے کیا کیا کامنٹ کیے گئے. تو آپ اپنے اور ہمارے مشترکہ ناظرین سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان موضوعات پر آپ ہمارے لیے وقت نکالتے رہیں گے؟ انشاءاللہ سر, بشرط زندگی بالکل حاضری ہوتی رہے. بڑی نوازش. ناظرین, اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, لائک نہیں کیا, تو آپ سے التماس ہے کہ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی فیس بک پیج کو فالو کر لیں, یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب کے جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ آپ اور ہمارا رابطہ بنا رہے. تو بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف. جناب لاکھا صاحب, یہ چھلا جو ہے یہ کیا ہے؟ چھلا لوک گیت ہے جو پورے ہمارے جو یہ ایک تہذیب ہے ہماری, جو ساندل بار سے یہ کام شروع ہوا, یہ درد بری آہ وہاں سے نکلی اور پھر یہ پورے خطے میں پھیل گئی. صدیوں سے یہ لوک گیت جو ہے یہ گایا جا رہا ہے, یہ چاہے مشرقی پنجاب ہو, مغربی پنجاب ہو, اور اس کے علاوہ بھی اب تو خیر یہ پنجاب سے آگے نکل گئی ہے بات, یہ پورے خطے کی بات ہے, بر صغیر کی بات ہے یہ. اور جہاں جہاں پنجابی بولنے والا رہتا ہے دنیا کے کسی کونے میں, اس کو پتہ ہے کہ چھلا گیت جو ہے, لوک گیت, یہ بہت ہی پاپولر ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا جو پس منظر ہے, بلکہ میں بیک گراؤنڈ سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ جو چھلا, ہم جس چھلے گیت کی بات کر رہے ہیں جی, اس کے بول اگر آپ تحت لفظ میں ہمیں سنا دیں. جی بالکل, تاکہ پھر ہم اس کے اوپر مزید ڈسکس کر سکیں. بالکل. یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ گایا جا رہا ہوتا ہے اور لوگ اس پہ رقص کر رہے ہوتے ہیں. یس, یہ گزارش ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ سمی بھی دکھ بھری کہانی ہے, اس پہ بھی ناچنا نہیں بنتا. اچھا. اور چھلا پہ بھی جو ہے نا ناچنا نہیں بنتا, رونا بنتا ہے. دکھ کی کہانی ہے, رونا بنتا ہے, ناچنا نہیں بنتا. ایسا ہی. لیکن کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے نا, انسان بے بس ہو کے دکھ میں بھی ناچنا شروع کرتا ہے. وہ اور طرح کا ہے, لیکن یہ جو ناچا جا رہا ہے یہ سیلیبریٹ کرنے والا ناچا جا رہا ہے. سیلیبریشن نہیں, یہ سیلیبریشن اندر سے بے بس ہو کے اور بالکل ضم ہو کے اس کائنات کے اندر, یہ تو اپنے آپ سے گزر کے. واہ 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 واہ. اچھا. جاؤ نہیں کوئی موڑ لے آو, نی میرے نال گیا جے لڑ کے, اللہ کرے آ جاوے جے سونا, دیواں جان قدماں وچ تار کے. اچھا. اے ادا آغاز ہے تے اگے جدوں پھر گل جاندی ہے وددی ہے تے او ذرا گل کر لئیے تے او تو بعد پھر میں چھلے دے کچھ بول تانوں میں دوبارہ سناواں گا. اچھا, ہم پنجابی, آپ نے بات کی, ہم پنجابی اردو میں مکس بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو پنجابی نہیں سمجھتے, آپ بے شک پنجابی میں بات کریں تو اردو میں بھی وہ بات کریں. یوں لگتا ہے جیسے کوئی کسی سے لڑ کے یا پیار سے لڑ کے کہیں گیا ہے اور اس کو یاد کیا جا رہا ہے. ایسا ہی. کیا کہانی کیا ہے؟ کہانی ہے ایک کشتی بان کی, ایک مانجھی کی. اچھا, ملاح کی جسے ہم کہتے ہیں. ملاح کی کہہ لیجئے. ساندل بار سے یہ کہانی اٹھی. ساندل بار
ساندل بار دریائے جہلم کا کنارہ. جہلم کا کنارہ. اور جہلم دریا جب سامن میں بپھرتا ہے تو اس کی موج اور اس کی طغیانی پھر دیکھنے والی ہوتی ہے. تو ایک مسافروں کا ایک گروہ آتا ہے اور وہ کشتی بان سے کہتا ہے کہ ہمیں دریا پار کرا دیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں بخار میں پھونک رہا ہوں, میری ہڈیاں جو ہیں نا ان میں بہت درد ہے, مجھ میں سکت نہیں ہے کہ میں کشتی چلا سکوں. اچھا. تو وہ بڑا منت ترلا شروع کرتے ہیں. تو ماجھی کا اس کشتی بان کا ایک بیٹا ہوتا ہے جس کی مسیں ابھی نہیں بھیگی, جو 17 سال کا ہے. 17 سال کا بیٹا, اس کا نام چھلا ہے. اچھا, اس بچے کا نام چھلا ہے. اچھا جی. تو وہ بیٹے کو بلاتا ہے کہ او چھلیا گل سن, چھوڑا انہوں دریا پار کرا. وہ کہندا با نہیں تیری حالت نہیں ٹھیک, تو بخار وچ بھونک رہا تے میں انہوں دریا پار کراواں, میں نہیں کرا سکدا, میں نہیں تینوں چھڈ سکدا. وہ کہندا چھلیا گل سن, میں مر نہیں جانا, تے اے تو گیا تے اے تو آیا, اے مجبور نے, مسافر نے, منتاں پہ کردے نے, تو جا. وہ کہندا ابا دریا ویکھے, ਉਹਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਮੁਸਾਫਰ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ. ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਅੱਛਾ. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਾ. ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ. ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਖਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਸ਼ਤੀ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. گھاٹ چھڑ دیں دیے, کنارہ چھڑ دیں دیے, گئی دریا وچ. دوپہر دا ویلا سی, روانہ ہویا, دیگر ہو گئی, پھر شام ہو گئی, پھر رات ہو گئی, پھر سویر ہو گئی. نہ کشتی واپس آئی, نہ چھلا نہیں مڑیا. چھلا نہیں آیا. پر وہ آئے جنہوں نے انہوں لہراں دے حوالے ہوندا ویکھیا. اچھا. مسافراں سمجھا انہاں کہ کدا تو انتظار کر رہے ہیں, وہ تو ڈوب گیا. او مائی گاڈ. ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਸਮੇਤ. ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ. ਤੂੰ ਡਿੱਕੀ ਜਾਂਦਾ. ਅੱਛਾ. ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਪ ਹੈ. ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ. ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. میں نے مسافر کدی نہیں پار اتارے, تے میں انہوں تکا دے دیتا. ٹھیک ہے. تے وہ پھر ظاہر ہے اپنا وہ حال تے بے حال ہو جاتا ہے, کیڑی کشتی تے کیڑا گھاٹ تے کیڑا ساندل بار تے کیڑا جہلم. تے تو جوان پتر ہی نہ رہا. اس کے اندر سے جو وہ درد بھری آہ نکلی, اس نے لوک گیت کا روپ دھار لیا. اچھا. وہ پھر کو بہ پھیلنا شروع ہوئی. پھر وہ ہوا کے دوش پہ پھر وہ لوگوں تک پہنچی, کیونکہ وہ گاتا تھا تو سننے والوں کے کلیجے منہ کو آتے تھے. جو بات جہاں سے نکلتی ہے وہیں پہنچتی ہے نا. تو صدیاں گزر گئیں اس کو, اور اب پوری دنیا میں چھلا گایا جا رہا ہے, چھلا سنا جا رہا ہے. اچھا. لیکن اب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے, جو اس کا پس منظر ہے, اس کو جانتے ہی نہیں لوگ. وہی سمے والی بات ہے کہ سمے میری وار میں واری بھی ہیں, اور لوگ اس پہ رقص کرنا. تو اس پہ جو ہے نا اب شادی بیاہ کا گیت بنا لیا اس کو, تو چھلا بھی سیلیبریشن ہے. ایسا ہی. لیکن بہت سارے لوگوں نے وہ سن کے کہا کہ ہم نے آج زندگی میں پہلی بار جانا ہے کہ سمی کا پس منظر کیا ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی یقیناً بہت سے لوگ آج آپ کی وساطت سے پہلی بار جانیں گے. تو پھر جو اس کی چیخ نکلی, جو اس کی آواز نکلی, جو اس کا دکھ نکلا, اس نے کن لفظوں میں چھلا بیری بور ہے. بور پہندا ہے نا. یس. درختاں تے بیر بننے سے پہلے بور پڑتا ہے, بور آتا ہے. وطن ماہدہ دور ہے. ٹر گیا نا, چلا گیا, پہنچ ہی نہیں سکتے. جانا پہلے پور ہے. وہ جانا تو میں سی, پہلا پور تے میں سا ہے, تے او ٹر گیا جتیاں مساں بھی نہیں بگی. آنے والوں کی ترتیب ہے, جانے والوں کی ترتیب بھی نہیں. گل سن,
چھلیا او چھورا دل نو لائے جھورا. ہائے دل نو روگ لا گئے. ہائے 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 ہائے. اچھا پھر کہندا ہے چھلا گل دی وے گانی ٹر گئے دلاں دے او جانی میری دکھاں دی کہانی. چھلا کھوہ تے دھریے اوے گلاں منہ تے کریے سچے رب تو ڈریے وے گل سن چھلیا ڈھولا کادا پایا ہی رولا. ہائے ہائے. تے چھلا سیلیبریشن نہیں ہے, چھلا دکھ ہے. یہ دے اتے رونا بنتا ہے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سانحہ ہے, اور وہ سانحہ جو ایک باپ پہ گزرا ہے, وہ سانحہ جڑا ایک پیو تے گزریا ہے. اچھا یہاں سے ایک ٹرن لیں گفتگو کا. جی جی. ہمارے ہاں تو عشق, ایک تو عشق مجازی اور عشق الہی والی دو بات ہے. جی جی. اور اس میں بھی ایک صنف مخالف کی ہی ایک بات ہے, عورت اور مرد کی بات ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ عشق باپ اور بیٹے کی محبت میں بھی ہوتا ہے. یہ اصل میں پوچھ میں اس لیے رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو خدا نے زندگی کی ان آخری دہائیوں میں ایک اکلوتے بیٹے سے نوازا ہے. تو یہ ایک شاعر اور ایک باپ سے ایک صحافی اور باپ کا سوال ہے. یہ محسوسات تو ظاہر ہے مختلف ہوتے ہیں, اور یہ جو شفقت پدری ہے اور یہ جو مطلب ایسے درخت جو ہے نا بالکل سمجھ لیں کہ اس کی شاخیں بھی سوکھی ہوئی ہیں, اس کا تنا بھی سوکھا ہوا ہے, اس پہ کہیں کہیں کو بہار میں کوئی کومپل جو ہے وہ پھوٹنے کی کوشش بھی کرتی ہے, اور ایسے میں اس پہ اگر پھل بھی لگ جائے تو اس پھل سے اس درخت کو بڑی محبت ہوتی ہے. تو یہ عشق کی ایک منزل ہے. یہ ایک تیسرا عشق ہے. ہائے ہائے. یہ نہ عشق مجازی ہے نہ یہ عشق حقیقی ہے, یہ کوئی تیسرا عشق ہے. تو یہ بالکل ایسی ہی کہانی ہے. چھلا بالکل اس کو جب وہ پتہ چلتا ہے کہ میرا تو یہ بھی ایک ادھوری محبت کی داستان ہے. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے کہ وہ راستے میں ہی رہ گیا. کبھی اس نے اس کی شادی کرنی تھی, کبھی اس نے پوتے پوتیاں دیکھنی تھیں. ہاں جی. اور کہیں اس کا دامن ہی خالی ہو گیا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے پورے درخت پہ ایک پتہ لگا اور ہوا کے اس کو بھی اڑا لے جائے. شاید زیادہ بوچھل ہو گیا ہو پروگرام, جذباتی ہو گیا. تھوڑا اور آگے بڑھتے. کس نے گایا ہے یہ سر اب تک ہر قابل ذکر لوگ جو فنکار ہے, جو فوک سنگر ہے, یہ اس نے گایا ہے. کوئی بد نصیب محروم رہ گیا ہو تو رہ گیا ہو, کیونکہ یہ کہانی آج کی نہیں ہے. یہ 4 صدیوں سے گایا جا رہا ہے چھلا. یعنی یہ چھلے والا یہ جو گیت بن گیا, یہ جو آہ تھی, یہ جو چیخ تھی, یہ جو پکار تھی, ایک باپ کا درد تھا اپنے بیٹے کے لیے, بالکل 400 سال سے لگ بھگ جی بالکل یہ گایا جا رہا ہے. یہ گایا جا رہا ہے سر, یہ گایا جا رہا ہے. تو آپ کے نالج میں شاید ہو کہ سب سے پہلے باپ کے بعد کس گلوکار نے اس کو اپنایا ہوگا؟ جو گلوکاروں تک یہ بات تو میرا خیال ہے کوئی 1 صدی ہوئی ہے. اچھا. اس سے پہلے کیا تھا, کوئی باقاعدہ کسی لوک فنکار کا نام سامنے نہیں آتا. اوکے. ہوتا یہ تھا کہ کہیں بھی لوگ جمع ہو گئے تو کوئی آ گیا شوقین فنکار, اور اس نے کہیں سنا ہوا ہے چھلا, تو اس نے چھلا گا دیا. اوکے. تو یہ اس طرح چلتا رہا. اس کو کسی نے اپنی میراث نہیں بنایا کہ کوئی اس پہ اپنا جو ہے نا اونرشپ کوئی ٹھپا لگا دیتا کہ یہ تو جی بس میرا ہے, یہ میں نے. اس کو ہر کسی نے گایا, جس کو موقع ملا اس نے گایا. ٹھیک. اب پنجاب میں, مشرقی پنجاب میں جائیں تو یہ وہاں پہ گایا گیا ایک شو میں. وہ ایک سے گلوکار ہیں, بڑے نامور گلوکار ہیں, گرداس پتہ نہیں کیا ایسا ہے کچھ. پھر ادھر عارف نے گایا, عارف کے باپ نے بھی گایا چھلا. عارف لوہار نے بھی گایا. جی ہاں. عنایت حسین بٹی نے بھی چھلا گایا. لوہار نے بھی گایا. عنایت حسین بٹی نے بھی. مطلب بڑے لوگ ہیں سر, بڑی دنیا ہے جنہوں نے چھلا گایا ہے. ایسے ہی. بلکہ ایک بار مجھے یاد پڑتا ہے کہ ریشما جی نے بھی گایا اس کو. اچھا. اور ریشما جی کی آواز
کیا بات. تو بہرحال گزارش صرف یہ ہے، ناظرین کو بتانا صرف یہ ہے، ان کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ آپ کہیں سے بھی انسپائریشن لیتے ہیں کسی بھی چیز کی، تو تھوڑا سا ذرا ایسے پردہ ہٹا کے نہ ذرا دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، تصویر کے پیچھے کیا ہے. تصویر تو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، درست. لیکن تصویر کے پیچھے کیا ہے یار، وہ بھی دیکھ لیں. تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ اس کا جو مرتبہ ہے، اس کا جو مقام ہے، اس چیز کا جو احساس ہے، آپ اس کے مطابق ریئیکٹ کریں. آپ کو اگر پتہ ہو کہ یار اس کے ساتھ تو دکھ جڑا ہوا ہے، تو پھر آپ کبھی ہنسیں گے نہیں اس پہ، کبھی آپ اس پہ جو ہے لڈیاں نہیں ڈالیں گے. پھر اس سے آپ اپنے دکھ کا اظہار کریں گے. آپ کو اپنے دکھ یاد آئیں گے. ظاہر ہے ہر بندے کے دکھ بھی ہیں. دکھ کا تو دکھ سے ایک کنیکشن ہے انسان کا. اس کی جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، کیمسٹری وہ ملتی ہے، وہ کھینچتی ہے ایک دوسرے کو. اچھا، یہ بعض سماجوں میں یا انسانوں میں دکھ کا اور انسان کا بھی آپس میں رومانس بھی ہے. بعض انسان اپنے دکھ سے رومانس بھی کرتے ہیں، روتے ہوئے بھی اس سے ایک لطف اندوز ہوتے ہیں. اس میں پھر دو باتیں ہیں، اس میں ایک فنا فی اللہ ہے، اور ایک جو ہے نا وہ بندہ اپنے آپ سے تو گزر جاتا ہے، لیکن اس کی منزل فنا فی اللہ والی تو نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے اس دکھ کو اپنی راحت کا سامان بنا لیتا ہے. وہ اپنے دکھ سے راحت لیتا ہے، اس کو یاد کر کے، اس پہ رو کر. کئی مطلب اس کے اظہار کے تو پھر کئی پیمانے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں سر، دکھوں سے بھی عشق ہو جاتا ہے بندے کو. دکھوں سے بھی عشق ہو جاتا ہے. اے مائیاں جاندیاں جنازیاں تے، اے جڑیاں رو رہی ہوندیاں نے، انہوں تے نہیں رو رہی ہوندیاں مردے نوں، اپنے نوں یاد کر کے رو رہی ہوندیاں. یہ بات میں نے شاید سنی ہے. ہم ظاہر دیہاتی پس منظر کے لوگ ہیں، ایسا ہی ہے، اور بزرگ خواتین خاص طور پر جو لوگوں کے گھروں میں افسوس کے لیے جاتی ہیں، جایا کرتی ہیں، جایا کرتی تھیں، ان کا کہنا یہی تھا کہ میں انہوں تے نہیں روڑ جا، ہر کوئی اپنے نوں یاد کر کے میں تے اپنے نوں روڑ جا رہی ہیں. تینج لگتا ہے کہ جی میں اس مردے نوں رو رہا ہے. اور وہ ایک آپ کے اپنے کتھارسس کی جگہ ہوتی ہے. یہ موسیقی، یہ جذبات، یہ فیلنگز، یہ آنسو. اچھا، یہ آنسو جو ہے یہ اثاثہ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. کوئی قوت ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی عطا ہے، کوئی عنایت ہے. آنسو اور کسی کو عطا نہیں ہوتا ہے. اچھا، آنسو بھی عطا ہے. واہ. باہر آتے ہیں آنکھ سے آنسو، کسی کا شعر ہے. باہر آتے ہیں آنکھ سے آنسو، پھر یہ اندر کہاں سے آتے ہیں. واہ 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 واہ. باہر آتے ہیں آنکھ سے آنسو، پھر یہ اندر کہاں سے آتے ہیں. واہ واہ. لاکھت صاحب، آپ کا بہت شکریہ. بہت نوازش. ناظرین، بات چیت آپ نے سنی، اور بات چیت کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. ہم زیادہ پروگرام کو لمبا کھینچنے کے پروگرام میں نہیں ہیں. مختصر بات، جامع بات اور آپ تک بات پہنچانے کا معاملہ. اور ابھی تک بھی اگر آپ نے پروگرام کو لائک نہیں کیا، کومنٹ نہیں کیا، تو مہربانی کریں اس پہ فالو کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا. جس طرح آپ نے سمیت میں بتایا تھا، اس پہ بھی بتائیے کہ آپ کو پروگرام کے کن پہلوؤں سے اتفاق ہے، کن سے اتفاق ہے، کن سے آپ کو اتفاق ہے اور کن سے اختلاف ہے، اور آپ مستقبل میں کن موضوعات پر بات چیت سننا چاہتے ہیں، تاکہ ہم آپ کی رہنمائی کے لحاظ سے آگے بڑھتے چلیں. علی رضا الوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.